میں ساویار خان زادہ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے زندہ نکل جائے گا۔ اور دوسرا، اس جنونی انسان کو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دلہن بنی بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اپنے کپڑے طے کر کے سوٹ کیس میں ٹھونس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں لمحہ بلمحہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سانس ایسے سینے میں اٹک سی گئی تھی۔ وہ پوری احتیاط سے اپنا لہنگا سمیٹتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ایک لمحے کو رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر سوٹ کیس نیچے پھینک دیا۔ واپس کمرے میں آتے ہی اس نے بیڈ شیٹ، دوپٹے، چادریں، غرض جو بھی اس کے ہاتھ لگا سب کو جوڑ جوڑ کر ایک مضبوط سی رسی بنا لی۔ اس رسی کا ایک سرا بیڈ کی پانتی سے مضبوطی سے باندھا اور دوسرا سرا کھڑکی سے نیچے لٹکا دیا۔ ایک بار پھر دل دہلا دینے والی احتیاط کے ساتھ چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر آہستہ آہستہ کھڑکی سے لٹکتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ ہر لمحہ اس کے لیے خوف کی ایک نئی لہر لے کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً سوٹ کیس اٹھا کر قریبی درخت کی اوٹ میں دبک گئی۔ وہ گارڈز تھے جو حویلی کی نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ وہ سانس رو کے ساکت کھڑی رہی، جیسے ہی گارڈز دوسری طرف گئے۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی اور خاموشی سے حویلی کی پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہی اندھا دھند بھاگ پڑی تھی۔ پاؤں میں ہیلز ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تیز نہ بھاگ سکی۔ اچانک اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا اور وہ لڑکھڑا گئی، مگر اس نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا۔ اب وہ محتاط دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آخر کار پکی سڑک پر آ گئی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر حویلی پر ڈالی، وہ حویلی جو پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور بغیر پیچھے دیکھے آگے بڑھ گئی تھی۔ صبح جب اماں نے یہ خبر سنائی تھی کہ کل اس کا نکاح زاویار خانزادہ سے ہے، تو ایک لمحے کے لیے اس کی سماعتیں جیسے شل ہو کر رہ گئی تھیں۔ کچھ پلوں کے لیے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تک مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ زاویار جس کے نام سے گاؤں کی لڑکیاں تک کام پڑتی تھی، جس کا رعب اور غصہ پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ گاؤں کی وہی لڑکیاں جو اس کے ساتھ خواب دیکھتی تھیں، اس کے غصے اور رعب و دبدبے سے دل ہی دل میں خار بھی کھاتی تھی۔ وہ کسی لڑکی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا، اگر اس کا دل آیا بھی تو صرف درفشاں پر۔ وہ درفشاں جو ساری عمر اس حویلی کی اونچی دیواروں کے پار آزادی کے خواب دیکھتی آئی تھی، اپنی ہی قید پر بھلا کیسے رضامند ہو سکتی تھی؟ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو بات تھی جب وہ ملازمت ساجدہ کی ہم عمر بیٹی کے ساتھ لان میں نکلی تھی۔ اس نے گلے میں دوپٹہ ڈال رکھا تھا اور وہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ تبھی سامنے سے زاویار خانزادہ اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ زمینوں کے معاملات پر بات کرتا ہوا نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس کی عقابی نظریں درفشاں پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ اس نے فوراً آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور غصے سے لال پیلا ہوا ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی؟ اس کی آواز سرد تھی اور لہجہ کاٹدار تھا۔ اتنا خیال نہیں کہ سر پر چادر اوڑھ لوں؟ میرے ساتھ گاؤں کے آدمی کھڑے تھے اور سب کی نظریں تم پر تھی۔ تم اس طرح بے حیائی سے گھوم رہی تھی۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ بے حیائی ہے؟ درفشاں کا خون کھول اٹھا۔ میں اپنی حویلی کے لون میں ہوں، کہیں باہر نہیں نکلی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر یوں حکم چلانے والے؟ وہ بھی جواباً غصے سے چیخی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی انتہائی قریب کر لیا۔ زاویار کی اس قدر نزدیکی پر درفشاں کے گلے میں گلٹی بن کر آواز مدھم ہو گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تم جانتی تھی کہ میں یہاں غیر مردوں کے ساتھ موجود ہوں، اس کے باوجود یہ لاپرواہی تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑے۔ جان سے مار دوں گا تمہیں اگر آج کے بعد تم مجھے حویلی میں بغیر چادر کے گھومتی ہوئی نظر آئی تو قسم کھاتا ہوں درفشاں، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی جنونیت تھی کہ درفشاں خوف سے آنکھیں بند کر گئی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیل گیا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گری۔
درفشا نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں اس حویلی اور ہمارے خاندان کی عزت تمہارے اس بچگانہ پن سے بہت بڑھ کر ہے درفشا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا ورنہ۔ وہ انگلی اٹھائے انتہائی سخت لہجے میں بولا، معافی چاہتی ہوں زاویار لالا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے نزدیک سانس لینا بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے، تو آج کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لوں گی۔ وہ بہتے آنسو صاف کرتی طنز کا تیر چلا کر اندر کی طرف بھاگ گئی تھی، مگر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھی وہ وحشت اسے آج بھی یاد تھی۔ وہ انتہا کا جنونی شخص اب اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ پھر وہ کیسے کر لیتی شادی اس شخص سے جسے بچپن سے لالا کہتی آتی تھی؟ درفشاں کی نظریں سامنے سیاتی بس کی طرف اٹھی۔ بس نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور تیزی سے بس کی طرف بڑھ گئی۔ آخر کار وہ بس اسٹاپ تک پہنچ ہی گئی تھی۔ جیسے ہی بس رکی وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی سب کو نظر انداز کرتی خاموشی سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی ساری سوچوں کو جھٹکا اور آنکھیں موند لی۔ درفشا بیٹا اٹھ جاؤ، صبح اماں نے اسے جگاتے ہوئے کہا، تمہاری تائی جان کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ اماں بہت خوش لگ رہی تھی، مگر وہ الجھن میں تھی۔ لیکن کیوں اماں؟ ویسے تو اس حویلی کی بیٹیوں کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں، تو آج کیا خاص بات ہے؟ وہ اب بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی۔ خاص ہی ہے بیٹا، گھر میں پہلی خوشی آئی ہے۔ اماں نے الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا، کل تمہارا اور ساوی کا نکاح ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا؟ میرا نکاح؟ اور وہ بھی زاویار لالا سے؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے جو خماری اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اماں، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اس جنونی شخص سے شادی کروں گی؟ میں ہرگز زاویار لالا سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی غصے سے چیخی، زبان سنبھالو اپنی درفشاں۔ اماں نے اسے ڈانٹا تو وہ سر جھکا گئی۔ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں اور زاویار اس خان حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ ہے۔ تمہارے تایا جان کا فیصلہ اٹل ہے اور تم خاموشی سے اپنے تایا جان کے فیصلے کو مانو گی۔ خان حویلی کی ریت یہی ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں باہر شادی نہیں کرتی۔ اماں سخت لہجے میں بولی، تو کیا باپ نہ ہونے کی سزا مجھے اس قید خانے میں عمر بھر رہ کر چکانی پڑے گی اماں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، آپ لوگوں نے ایف ایس سی کے بعد گھر بٹھا دیا، میں خاموش ہوگی، لیکن اب میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کیوں اماں؟ کیا عورت ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس کی ساری دلیلیں اور سارے آنسو بیکار گئے تھے۔ وہ اپنی اماں کو کہہ کہہ کر تھک چکی تھی کہ وہ مرتی مر جائے گی، لیکن زاویار خان زادہ سے شادی نہیں کرے گی۔ مگر فیصلہ ہو چکا تھا اور اب رات کے اس پہر وہ اپنا فیصلہ خود کرنے جا رہی تھی۔ اس نے ملازموں کی بیٹی کی مدد سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے شہر میں اپنی کالج کی پرانی دوست کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کچھ دن اس کے پاس رہے گی، کوئی نوکری ڈھونڈے گی اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرے گی۔ وہ ان خانزادوں کی فرسودہ روایات کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ اپنا بیگ اٹھا کر اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 19 سال گزارے تھے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، مگر آزادی کی چاہ اس پر حاوی تھی۔ وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے آہستہ سے نیچے اتری تھی۔ رات کا اندھیرا اور جھنگڑوں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ دل میں ایک ہی ڈر تھا، اگر پکڑی گئی تو زاویار خان زادہ کے غصے اور عذاب کا نشانہ بن جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انتہا کا جنونی شخص ہے، وہ اسے مار دے گا۔ تھوڑی دیر بعد درفشا نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو بس گاؤں کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، اس کے ذہن سے زاویار اور تایا جان کا خطرہ آہستہ آہستہ ٹلنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک نئی زندگی کے خواب بننے لگی، مگر اس کے خواب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ بس ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ ایک بڑی کالی جیپ نے اسے اوورٹیک کر کر آگے راستہ روک لیا۔ بس ڈرائیور نے زوردار بریک لگائی اور مسافر جھٹکے سے آگے کی طرف گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا،
بس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اندر ساویار خان زادہ داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں بس میں بیٹھی چادر میں چھپی درفشا کو پہچان لیا تھا۔ درفشا کے تو جیسے وہ سان خطا ہو گئے تھے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ ساویار تیز تیز قدم بڑھاتا وہ اس کی سیٹ تک پہنچا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کا بازو زور سے مروڑ کر اپنی کمر سے لگا لیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی، ساویار لالا چھوڑے مجھے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ بہت شوق تھا نا آزادی کا۔ وہ سرد مگر زہریلے لہجے میں بولا، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قید کیا ہوتی ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا بس سے نیچے اتار رہا تھا اور درفشا کی آنکھوں کے سامنے اس کی آزادی کے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ زاویار خان زادہ کی آہنی گرفت میں اس کا بازو بری طرح دکھ رہا تھا، مگر اس لمحے جسمانی تکلیف سے زیادہ تسلیج اور خوف کا احساس اس پر غالب تھا۔ بس کے چند مسافر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا عجیب سا ملاپ تھا۔ وہ اسے کسی مجرم کی طرح گھسیٹتا ہوا اپنی سیاہ جیپ کی طرف لے گیا۔ ساویار لالا، خدا کے لیے میرا بازو چھوڑے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ مزاحمت کرتی ہوئی بولی، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں۔ ساویار نے دانت پیستے ہوئے کہا، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ خانزادوں کی عزت سے کھیلنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی اندر دھکیل گیا۔ اس کے الفاظ درفشا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہونے لگے تھے۔ جیپ کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ درفشا پچھلی سیٹ پر سکڑی بیٹھی تھی۔ اس کی چادر بھی ٹھیک سے اس کے سر پر نہ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے لے کر کہاں جا رہا ہے۔ یہ راستہ تو حویلی کا ہرگز نہیں تھا۔ فکر نہ کرو، اس کے جواب نے درفشا کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ اگر وہ حویلی نہیں جا رہے تو پھر کہاں؟ اس کے ذہن میں ان گنت خدشات ابھرنے لگے جنہیں وہ زبان پر لانے سے قاصر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادہ خاندان اپنی عزت اور روایات کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ اس کے تایا عالمگیر خانزادہ خاندان کے سربراہ تھے۔ وہ ایک باروب اثر و سوق والے اور سخت گیر انسان تھے جنہوں نے درفشاں کے باپ کے انتقال کے بعد اس کی اور اس کی ماں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے۔ درفشاں کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے ہی اس پر اتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مگر اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ خان حویلی کا اصول ہے۔ یہاں عورتیں مردوں کے سامنے زبان نہیں کھولتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے سانس لیتی ہیں۔ تم نے ایک بار بھی اپنی عزت کا خیال نہیں کیا۔ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھ سے بات کرتی۔ یوں نکاح کے وقت گھر سے کیوں بھاگی؟ تم بتاؤ مجھے۔ زاویار خانزادہ کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی مایوسی بھی شامل تھی۔ تم نے اس شخص کی پگڑی اچھال دی جس نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں اپنی بیٹیوں سے بھر کر پالا۔ تم نے اپنی ماں کی سفید چادر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ یوں رات کے پہر حویلی سے نکل آئی۔ وہ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ درفشا نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ وہ روتے ہوئے چیخی، تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ آزادی ہے؟ ایسی آزادی کی خواہش رکھتی ہو تم؟ عین نکاح کے وقت رات کے پہر حویلی سے بھاگ کر اپنے خاندان کا سر جھکا دیا۔ تم نے درفشا اپنی مرضی سے جینا آوارگی کہلاتا ہے، آزادی نہیں۔ ساویار نے اس سے سخت نظروں سے گھورا، اور خانزادوں کی عورتیں یوں سریعام آوارگی نہیں کرتی۔ گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں اور روشن سڑکیں دیکھ کر درفشاں کا دل دھک سے رہ گیا۔ زاویار گاڑی کو ایک پوش اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی تہہ خانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ زاویار نے گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد بے رحم سی چمک تھی۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے میری جان، تمہارا نیا قید خانہ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کی طرف والا دروازہ کھولا اور اس کا بازو پکڑ کر اس سے باہر نکال لیا۔ درفشا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقت کے آگے وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے ایک پرتعیش فلیٹ میں لے گیا تھا۔ فلیٹ بے حد خوبصورت اور جدید تھا، مگر اس لمحے درفشاں کو وہ سونے کا پنجرا لگ رہا تھا۔ دیکھیے زاویار لالا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔
मैं शोर मचा दूंगी, लोगों को इकट्ठा कर लूंगी, वो कपकपाती आवाज में बोली। ज़ावियार उसकी बात पर हंस पड़ा। शोर मचाओगी? क्या कहोगी लोगों से कि तुम अपने निकाह से एक दिन पहले घर से भाग गई थी और तुम्हारा मंगेतर तुम्हें यहाँ ले आया? उसने तहकीर से कहा। कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर, सब तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे। वो दरफ्शां को घसीटता हुआ एक कमरे में ले आया और जोर से बेड पर ढकेल दिया। दरफ्शां ने सहमी हुई नजरों से ज़ावियार खानज़ादा को देखा। अब तुम यहीं रहोगी? मेरी मर्जी के बगैर इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोला। आप मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। शो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सावियार लाला, आप खुद को समझते क्या हैं? वो चीखते हुए बोली। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मुझे लाला कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। उसने गुस्से से धाड़ा। भूल गई हो कि हमारा रिश्ता क्या है? भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूं। बहुत जल्द तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, तो खुद को तैयार कर लो। वो आंखों में खुमारी लिए उसके दोनों अतराफ हाथ रखता झुका। उसके कान के पास झुकते हुए बोला तो दरफ्शा ने डर और खौफ से अपनी आंखें मींच लीं। वो उसके चेहरे के नकूश में जैसे खो सा गया। कैद तो मैं तुम्हें तब करूंगा जब तुम मेरी हो जाओगी। उसकी आवाज़ पुरसकून थी, मगर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना? मुबारक हो, मैंने तुम्हें हवेली के सब लोगों, तमाम रस्मों और पाबंदियों से आज़ाद कर दिया है। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं अकेले रहेंगे। वो उसके और करीब होता उसके सर से अपना सर जोड़ता बोला, तो दरफ्शां की आंखों से आंसू बहने लगे। साव्यार ने आंखें खोली और उसे रोते देखकर वो तेजी से पीछे हटा। गुस्से से सामने पड़ा वास पूरी कुव्वत से शीशे में दे मारा। दरफ्शां डर और खौफ से बेड के कोने से जा लगी। क्यों रो रही हो दरफ्शां? क्या मेरी कुर्बत तुम्हें इतनी नागवार गुजरती है? बताओ मुझे। वो धाड़ा था। उसकी धार पर वो अपने कानों पर हाथ रखती, आंखें बंद करती, फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका वजूद बुरी तरह से लरसने लगा था। साव्यार गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा बाहर से लॉक होने की आवाज़ आई तो दरफ्शां चौंक कर उठी और फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। प्लीज़ साव्यार लाला, मुझे यहाँ से जाने दें, प्लीज़। आपको अल्लाह का वास्ता है। वो दरवाज़ा पीटती रही, चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई जवाब ना आया। आखिरकार वो थक हार कर दरवाजे के साथ ही फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ हवेली का कैद खाना था, जहाँ कम से कम उसकी माँ तो उसके पास थी, और दूसरी तरफ ये अनजान शहर में एक पुरताइश कैद थी, जहाँ वो मुकम्मल तौर पर सावियार खानजादा के रहमो करम पर थी। उसे अपनी माँ का ख्याल आया, जो इस वक्त हवेली में किस कदर परेशान होगी। तायाजान का गुस्सा आसमान को छू रहा होगा। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके एक कदम ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ को भी पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा कर दिया था। उसकी आज़ादी की ख्वाहिश उसे एक ऐसी दलदल में ले गई थी जहाँ उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वक्त का कोई अंदाजा न था। कमरे में मौजूद खूबसूरत खिड़की की टिक टिक करती सुइयां उसकी समातों पर हथौड़े बरसा रही थी। दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स, खूबसूरत पुरताइश कमरा किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, मगर ये सब उसके लिए बेमायनी था। वो चलती हुई खिड़की के पास आई तो उसकी नजरें शीशे के पार फैली हुई शहर की रौनकों पर जा ठहरी। पूरा शहर रोशनियों से झलमिला रहा था। खिड़की इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से कूदने का ख्याल भी सरसरा हमाकत था, और उसके शीशे भी मुकम्मल तौर पर सील थे। उसने अलमारी और दराजें टटोली, शायद कोई फोन या बाहर निकलने का कोई सुराग मिल जाए, मगर वहां नए कपड़ों के चंद जोड़ों के सिवा कुछ न था। ये पिंजरा वाकई सोने का था, मगर था तो पिंजरा ही। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर चाबी घूमने की आवाज आई। दरफ्शां का दिल धक से रह गया और वह सिमट कर दीवार से जा लगी। जावियार खान ज्यादा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने ट्रे मेज पर रखी और दरफ्शां की तरफ देखा, जो उसे खून ख्वार नजरों से घूर रही थी। खाना खा लो, उसने सपाट लहजे में कहा, जैसे वो कोई आम सी बात कर रहा हो। मुझे नहीं खाना, ले जाए यहाँ से प्लीज। वो नफरत से जवाब देती हुई खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो शराफत से खाना खा लो,
या फिर भूखी रहो। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलने का ख्याल दिल से निकाल दो और यहीं बैठकर सुकून से खाना खाओ। वो तहकुमाना लहजे में बोलता हुआ सोफे पर बैठ गया। आप एक जालिम और खुदगर्ज इंसान हैं। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। आपको सिर्फ अपनी झूठी अना और ख़ानदानी इज्जत की परवाह है। मेरा दम घुटता है इस माहौल में, आप लोगों की बनाई हुई इन रवायात में। उसकी बात पर सावियार के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गुस्से की लकीरें उभरी। उसने जब्त से मुट्ठियां भींच ली और फिर अगले ही लम्हे अपने गुस्से पर काबू पा लिया। वो चंद कदम चल कर उसके करीब आया। गैर इरादी तौर पर वो मजीद पीछे की जानिब सिरकती दीवार से चिपक गई थी। तुम जानती भी हो हवेली में क्या हो रहा है? सावियार धीमे लहजे में बोला। बाबा का गुस्सा आसमान पर है। वो तुम्हें खानदान के लिए एक दाग समझ रहे हैं और तुम्हारी माँ, वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सब यही समझ रहे हैं कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। ये सुनना था कि दरिफ्शा के पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, वो बेयकीनी से बोली। ऐसा हो सकता है और हो चुका है दरिफ्शा। सावियार ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। पूरी हवेली में सिर्फ एक शख्स है जो सच जानता है। सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम गुज़िश्ता रात से मेरे साथ मेरी हिफाज़त में थी। तुम्हारी इज़्ज़त जिसकी तुम्हें इतनी फ़िक्र है, उसका ताला और चाबी अब सिर्फ मेरे हाथ में है। दरअफ़शा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। उसकी आज़ादी की जंग ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था, जहाँ उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ भी वही शख्स था जिसने उसे कैद कर रखा था। निकाह से भागी थी ना तुम? सावियार ने तंजिया लहजे में कहा। अब देखो, तुम एक गैर मर्द के साथ इसके फ्लैट में बगैर निकाह के बंद हो। क्या ये वो आज़ादी थी जिसके तुम ख्वाब देखती थी? दरफ्शां के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी हिम्मत, सारा गुस्सा आंसू बनकर बहने लगा। वो वहीं दीवार के साथ फर्श पर बैठ गई। मैंने तुम्हें यहाँ कैद करने के लिए नहीं रखा। सावियार की आवाज़ में पहली बार हल्की सी नरमी थी। उसके चेहरे पर इस बार कोई गुस्सा नहीं था। मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए फैसलों के नतायज से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर मैं तुम्हें इस हालत में हवेली ले जाता, तो बाबा तुम्हें शायद जान से ही मार देते। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करने के लिए लाया हूँ या तुमसे ज़बरदस्ती निकाह करने के लिए लाया हूँ? ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें यहाँ बाबा के गुस्से से बचाने के लिए लाया हूँ। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। खाना खा लेना, कल हमें बात करनी है कि आगे क्या करना है। दरवाज़ा एक बार फिर बाहर से बंद हो गया। दरअफ़शा साकित बैठी रही। उसके सामने मेज़ पर खाना पड़ा था और भूख से उसके पेट में ईंधन भी हो रही थी, मगर उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। वो ज़ावियार के आखिरी जुमले पर गौर कर रही थी। क्या वाकई उसने उसे बचाया था या ये भी उसे काबू करने की एक और चाल थी? उसका ज़हन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। वो अपनी ही जंग में बुरी तरह फंस चुकी थी, जहां उसका दुश्मन ही उसका वाहिद सहारा नजर आ रहा था। अगली सुबह जब दरफ्शा की आंख खुली तो एक लम्हे के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है, मगर फिर खिड़की से छन कर आती शहर की अजनबी रोशनी और कमरे की खामोशी ने उसे तल्ख हकीकत याद दिला दी। उसने बेदिली से खुद को बिस्तर से उठाया। रात का खाना इसी तरह मेज पर पड़ा था। उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। भूख की शिद्दत अब गुस्से और खौफ पर हावी हो रही थी। वो बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकली ही थी कि दरवाज़ा खुला और सावियार अंदर दाखिल हुआ। आज उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी और उसके चेहरे पर गुज़िश्ता रात वाले गुस्से की जगह एक नाकाबिले फ़हम संजीदगी थी। उसने एक नज़र खाने की ट्रे पर डाली और फिर दरफ्शां को देखा। तुमने कुछ नहीं खाया? अब वो अफसोस से बोलता हुआ सोफे पर बैठ गया। मुझे भूख नहीं है, वो रूखेपन से जवाब देती हुई पलटी। इससे पहले कि वो बेड की जानिब बढ़ती, ज़ावियार ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो सीधी उसके ऊपर गिरी। मेरी जान, शायद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ बिठाकर अपने ही हाथों से खिलाऊं। वो उसकी जुल्फों को उंगली पर लपेटता खुमारी से बोला। दरफ्शां के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। वो उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़ावियार उसकी कमर को इंतहाई मजबूती से पकड़ता रहा और मुस्कुराया।
सावियार की नजरें बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो शर्म से लाल हो रहा था। छोड़े मुझे सावियार लाला प्लीज, वो रोहान से हुई। सावियार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके लाला कहने पर वो जज्बात की रूह में बहकता और अपने पंखड़ियों जैसे नरम होठों पर अपने होंठ रख गया। दुर्रफ्शां का वजूद सावियार खानजादा की कुर्बत पर लरसने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो वो अपनी बेख्तियारी पर कुटता हुआ यकदम पीछे हटा। खामोशी से रात वाली खाने की ट्रे उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दूसरी ट्रे ले आया और उसे मजीद मेज पर रख दिया। अब खाना खा लो प्लीज। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने लगे और दिल भी एक ही रफ्तार से धड़कने लगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। वो रुख मोड़ गई। मैंने कहा खा लो। जावियार का लहजा अब भी सपाट था, मगर उसमें छुपी वार्निंग ताज़िया थी। हम इस तरह बच्चों की तरह नहीं लड़ सकते। मैंने कहा था हमें बात करनी है, और मैं किसी भूखे और कमज़ोर शख्स से बात नहीं करता। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि दुरफ्शा ने मज़ीद बहस करना मुनासिब न समझा। उसने खामोशी से कुर्सी खींची और नाश्ता करने लगी। वो खाना खा रही थी और जावियार खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसकी नजरें दुरफ्शा को अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती हुई खाने में मसरूफ़ होगी। जब वो फारिग होगी तो वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी बात तहम्मुल से सुनो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। दुरफ्शा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं तुम्हें वापस हवेली ले चलता हूँ, अभी इसी वक्त। बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ भी दिया तो तुम सारी जिंदगी एक दागदार लड़की के तौर पर गुजारोगी। हर कोई तुम पर शक करेगा, हर कोई तुम्हें ताने देगा, तुम्हारी माँ का जीना हराम हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो? दरफ्शा ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ था। दूसरा रास्ता, जावियार खानजादा ने बात जारी रखी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, तुम आज़ाद हो जाओ। अपनी दोस्त के पास चली जाओ। कब तक रहोगी उसके पास? 1 महीना, 2 महीने, फिर क्या करोगी? क्या तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है? बताओ, कैसे सरवाइव करोगी? और तुम अकेली कैसे रहोगी? ये दुनिया तुम जैसी लड़कियों को नोच कर खा जाएगी। उसकी बात पर दरफ्शा ने सिर झुका लिया। क्या तुम वाकई समझती हो कि आलमगीर खानजादा की भतीजी इस तरह गायब हो जाएगी और वो उसे ढूंढेंगे नहीं? जब तुम पकड़ी जाओगी तब तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा, जो मैंने पहले बताया है। दरफ्शा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह जानती थी कि जावियार जो कह रहा है वो हर्फ बाहर्फ सच है। और फिर एक तीसरा रास्ता था। वो उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। तीसरा रास्ता? दरफ्शा ने सांस रोककर उसकी तरफ देखा। हम निकाह करेंगे। ये अल्फाज सुनकर दरफ्शा को यूं लगा जैसे उसकी समातें एक बार फिर शल हो गई हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। मैं इसी चीज की तो भागी थी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो रोते हुए बोली। खामोश सावियार ने पहली बार आवाज ऊंची की। पहले मेरी बात सुनो। हम यही शहर में खामोशी से निकाह करेंगे। उसके बाद जब मैं तुम्हें हवेली लेकर जाऊंगा तो तुम आलमगीर खानजादा की भगोड़ी भतीजी बनकर नहीं, बल्कि जावियार खानजादा की बीवी, उसकी इज्जत बनकर कदम रखोगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुमसे पूछे कि तुम कहाँ थी या किसके साथ थी, तुम क्यों घर से भागी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी तुमसे सवाल करे। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ थी या किसके साथ थी, तो मैं अनाम तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। वो दाग जिसका मैं जिक्र कर रहा था हमेशा के लिए मिट जाएगा। दरफ्शा सख्ती की हालत में उससे देख रही थी। ये कैसा जाल था? वो जिस शादी से बचने के लिए भागी थी, वही शादी अब उसे बचाने का वाहिद जरिया बताई जा रही थी। तो ये था आपका मंसूबा, मुझे यहाँ पर लाकर इस तरह मजबूर करना कि मेरे पास आपसे शादी के वाला कोई रास्ता नहीं बचे। उसकी आवाज़ में करवाहट घुल गई थी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा था या तकलीफ, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने तुम्हें कोई मंसूबा नहीं बताया, मैंने तुम्हें हकीकत बताई है। तुम्हारे पास सोचने के लिए आज का दिन है। कल मैं मौलवी साहब को लेकर आऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया और दरवाज़ा एक बार फिर मुकफिल हो गया था।
درفشاں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس کا دشمن، اس کا قیدی، اب اس کا واحد نجات دہندہ بن کر کھڑا تھا، مگر اس نجات کی قیمت اس کی اپنی آزادی تھی۔ ساویار کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو درفشاں کو اذیت دے رہی تھی۔ اس نے ساویار کی پیشکش کو بار بار اپنے ذہن میں دہرایا۔ ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا تھا، ایک ناقابل تردید تلخ حقیقت۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس کے سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے تھے۔ آزادی کا جو خواب اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہی خواب اسے تکلیف اور اذیت دے رہا تھا۔ اس آزادی کی قیمت اس کی اور اس کی ماں کی رسوائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے حویلی میں اپنی ماں کا بے بس اور شرمندہ چہرہ نظر آتا۔ تاجان کی غضبناک نگاہیں اور خاندان والوں کی چپتی ہوئی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کیا وہ اپنی ماں کو اس عذاب میں مبتلا کر سکتی تھی؟ جواب نفی میں تھا۔ اس کی ماں نے باپ کے بغیر اسے پالا تھا، ہر طوفان سے بچایا تھا، اور اب وہ خود ان کے لیے ایک طوفان بن رہی تھی۔ دن گزرتا رہا، دوپہر شام میں ڈھل گئی اور پھر رات کسی سیاہی کی طرح چھا گئی تھی۔ ساویار ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ یہ تنہائی کسی بھی جسمانی تشدد سے تکلیف دہ تھی۔ اسے پورا موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی شکست خود تسلیم کرے۔ شام کو دروازے کے نیچے سے کھانے کی ٹرے سرکاری گئی۔ اس بار اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آنے والی جنگ لڑنے کے لیے اسے جسمانی طور پر زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ اس کا پہلا سمجھوتا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکی۔ وہ صرف یہ سوچتی رہی کہ نفرت اور مجبوری کے رشتے میں وہ کیسے سانس لے گی۔ وہ شخص جو اس کی قید کا ذمہ دار تھا، اب قانونی اور شرعی طور پر اس کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ اگلی صبح دروازہ کھلا تو سامنے ساویار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ مگر خوبصورت لباس تھا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، نہ یہ کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، نہ یہ کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے کوئی کاروباری معاہدہ کرنے آیا ہو۔ تیار ہو جاؤ، اس نے لباس بستر پر رکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں حکم تھا، وہ کوئی رائے نہیں مانگ رہا تھا۔ درفشا نے بے جان نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لباس کو اس کے پاس دیکھ کر انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اس نے سر جھکا لیا جو اس کی خاموش رضامندی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے صوفے پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ اور ان کے ساتھ ساویار کا کوئی خاص آدمی بیٹھا تھا جو شاید گواہ کے طور پر موجود تھا۔ ماحول ایک عجیب سی سنجیدگی اور بوجھل پن تھا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی جشن نہیں تھا، بس ایک رسم کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ وہ زاویار کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ درفشاں کا ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اپنے دل کی دھڑکن کے۔ ساویار خانزادہ ولد عالمگیر خانزادہ، کیا آپ کو درفشاں گل ولد ازمیر خانزادہ 50 لاکھ روپے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ ساویار کی پراعتماد اور مضبوط آواز گونجی۔ پھر مولوی صاحب نے اس کی طرف رخ کیا۔ بیٹی درفشاں گل، کیا آپ کو ساویار خانزادہ کے ساتھ 50 لاکھ کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے پر گہرا سکوت چھا گیا۔ درفشاں کی نظریں سامنے قالین کے نقش و نگار پر جمی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جہاں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس نہیں کے بعد کی تباہی کا تصور ہی لرزا دینے والا تھا۔ اس نے ایک نظر ساویار پر ڈالی جس کی تمام توجہ اس پر مرکوز تھی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ درفشاں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور اس سرگوشی میں کہا، قبول ہے، اتنی دھیمی کہ شاید اسے خود بھی ٹھیک سے سنائی نہ دی ہو۔ اونچا بولو بیٹی، مولوی صاحب نے نرمی سے کہا۔ اس نے آنکھیں میچ لی اور خشک حلق سے آواز نکالی، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی الفاظ دہرا کر وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ گئی جس سے وہ سب سے زیادہ بھاگتی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ دعا کے بعد مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف دو لوگ تھے، ایک وہ اور ایک وہ شخص جو اب شرعی طور پر اس کا شوہر تھا۔ ان کے درمیان خاموش پہلی بار سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔
نکاح کے بعد کی خاموشی شاید پہلے کی قید والی خاموشی سے بھی بھاری تھی۔ یہ رشتہ ان کے درمیان کوئی محبت پیدا نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک نئی انجان دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ درفشاں صوفے پر نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ زاویار کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ آخر کار اس نے سکوت توڑا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی گرم جوشی تھی، نہ نرمی، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ صبح ہم حویلی کے لیے نکلیں گے۔ درفشاں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ساویار اس کی طرف مڑا۔ جس کمرے میں تم تھی وہ اب تمہارا ہی ہے۔ میں دوسرے کمرے میں رہوں گا۔ جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی، تب تک میں تم سے دور رہنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور ایک دفعہ پلٹ کر درفشاں کی طرف دیکھا، جیسے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہو، مگر درفشاں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ خاموشی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس فیصلے نے درفشاں کو حیران ضرور کیا، مگر اس کے دل سے زاویار کا خوف کم نہ ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ زاویار کی طرف سے کوئی رعایت ہے یا اس طوفان سے پہلے کا سکون جس کا سامنا اسے کل حویلی میں کرنا تھا۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ ایک انجانا خوف اور اضطراب لایا تھا۔ زاویار نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس تیار ہونے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکل کر جیپ کی طرف بڑھے تو زاویار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ درفشاں کو وہ رات یاد آئی جب وہ حویلی سے بھاگی، تب زاویار نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا تھا۔ تب وہ ایک قیدی تھی اور آج وہ شرعی طور پر اس شخص کی بیوی تھی جو اسے قید کرنے والا تھا۔ زاویار نے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، پچھلی سیٹ مجرموں یا قیدیوں کے لیے ہوتی ہے، اگلی سیٹ پر برابر والے بیٹھتے ہیں۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ سفر کا بیشتر حصہ خاموشی میں گزرا۔ درفشاں کی نظر باہر تیزی سے گزرتے مناظر پر تھی، مگر اس کا دماغ حویلی میں ہونے والے استقبال کے خوف سے گھرا ہوا تھا۔ تاجان کا غصہ، ان کی بھڑکتی ہوئی آنکھیں اور اماں کا ٹوٹا ہوا چہرہ، یہ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر ساویار نے اپنی بھاری آواز میں کہا، تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ اس کی نظریں سڑک پر جم گئی تھیں اور وہ چپ چاپ ساویار کے پیچھے کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوں اور چہرے پر خوف نہیں بلکہ شرمندگی کے آثار ہونے چاہیے۔ ساویار نے ہلکے مگر سخت لہجے میں کہا، جیسے وہ اسے کردار نگاری سکھا رہا ہو۔ درفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بابا سے میں خود بات کروں گا، جو بھی کہیں، جتنا بھی غصہ کرے، تم نے جواب نہیں دینا، کیا تم سمجھ رہی ہو؟ وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ درفشاں کے منہ سے صرف اتنا نکلا، جی۔ جیسے ہی حویلی قریب آ رہی تھی، درفشاں کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ آخر کار جیپ حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے داخل ہوئی۔ ملازمین کے حیران اور متجسس نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اندر کی طرف پھرتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی عالمگیر خانزادہ کی نظر درفشاں پر پڑی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ ان کے پیچھے اس کی ماں کھڑی تھی، جن کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ آ گئی تم؟ عالمگیر خانزادہ کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس منحوس لڑکی کو اس دہلیز پر واپس لانے کی؟ اس نے ہماری پگڑی خاک میں ملا دی تھی۔ ان کی آواز پر درفشاں خوف سے کانپ اٹھی اور غیر ارادی طور پر ساویار کے پیچھے ہوگی۔ ساویار ایک قدم آگے بڑھا اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل عالمگیر خانزادہ کے لیے حیران کن تھا۔ درفشاں نے غلطی کی تھی، لیکن بابا، وہ خوف اور نادانی میں گھر سے بھاگ گئی تھی، کسی کے ساتھ نہیں۔ غلطی اسے غلطی کہتے ہیں۔ رات بھر گھر سے غائب رہنا۔ عالمگیر خانزادہ چیخ اٹھے تھے، یہ رات بھر میرے ساتھ تھی۔ ساویار نے ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز پر پرسکون تھی، مگر چٹان کی طرح مضبوط۔ اس کی بات پر عالمگیر خانزادہ غصے سے آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ ساویار کے منہ پر دے مارا۔ ساویار سب سے آنکھیں میچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ درفشاں نے حیرت اور خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عالمگیر خانزادہ نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ساویار ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس سے پہلے یہ کوئی ایسا قدم اٹھاتی جس سے خاندان کی عزت پر حرف آتا،
میں نے وہ کر دیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی غلطی کو سدھار دیا ہے۔ بابا درشا اب اس گھر کی بھتیجی نہیں، آپ کی بہو اور میری بیوی ہے۔ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ ساویار کی بات پر عالمگیر خانزادہ ساکت کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر غصے، حیرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ حویلی کی سیاست کا پانسا ایک ہی لمحے میں پلٹ چکا تھا۔ جب ہم نے کہا تھا کہ عبدالرفشاں اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، تو پھر کیوں ہمارے فیصلے کے خلاف گئے تھے؟ تم بتاؤ ہمیں۔ عالمگیر خانزادہ غصے سے بولے۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ طاری ہونے والا سناٹا پتھر کی طرح ٹھوس اور ناقابل برداشت تھا۔ عالمگیر خانزادہ نے اپنے بیٹے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جسے وہ پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر غصے کی جگہ اب گہری مایوسی اور شکستگی نے لے لی تھی۔ ایک باپ کی شکست جو اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس نے ان کے حکم عدولی کی تھی۔ ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ وہ تیزی سے مڑے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ان کا اس طرح خاموشی سے چلے جانا ان کے چیخنے اور غصہ کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انہوں نے زاویار اور اس کے فیصلے سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ درفشاں کی ماں ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کی طرف قدم بڑھائیں، مگر زاویار نے صرف ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور وہ وہیں رک گئی۔ اس ایک نگاہ میں واضح پیغام تھا، ابھی کوئی بات نہیں ہوگی، چلو۔ ساویار نے کہا اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ درفشاں چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اسے اس کے پرانے کمرے کی طرف نہیں، بلکہ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف لے جا رہا تھا، جو خانزادہ خاندان کے مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ آخر کار وہ ایک بڑے کمرے کے سامنے رکے۔ ساویار نے دروازہ کھولا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ ساویار کا کمرہ تھا، وسیع، پرتعیش، مگر اس میں ساویار کی شخصیت کی طرح سختی اور بے لچک پن بھی جھلک رہا تھا۔ گہرے رنگ کے فرنیچر، کتابوں سے بھری الماریاں اور دیوار پر لگی ایک بڑی پینٹنگ کے سوا کوئی بھی اضافی سجاوٹ نہیں تھی۔ یہ بھی ایک پنجرہ تھا، مگر یہ حویلی کے اقتدار کا مرکز تھا۔ یہ اب تمہارا کمرہ ہے۔ ساویار نے درفشاں کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میری اجازت کے بغیر یہاں سے باہر مت نکلنا۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو ملازموں کو بتا دینا۔ حیثیت بدل گئی تھی، حکم وہی تھے۔ وہ کزن سے اس کی بیوی بن گئی تھی، مگر قیدی ہی رہی۔ درفشاں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی لاتعلقی پر کڑ کر رہ گئی تھی، جو اسے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہی جو تم چاہتی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں ان روایات سے نفرت تھی، تم اس حویلی کی سیاست سے دور رہنا چاہتی تھی، تم مجھے اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو مبارک ہو، اب تم ان سب سے دور ہو گئی ہو۔ اب بابا مجھ سے نہیں بات کریں گے، تمہارے خاندان کا کوئی فرد تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور نہ ہی اب میں تمہارے قریب آؤں گا۔ تو میری محبت نہیں رہی، بلکہ اب صرف تم میری ذمہ داری ہو۔ تمہاری حرکتوں نے مجھے میرے باپ کی نظروں میں ہی گرا دیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ درفشاں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے کیسی آزادی چاہی تھی اور اسے کیسی قید ملی تھی، ایک ایسی قید جس میں اب وہ مکمل بالکل تنہا تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں چوری چھپے اس کے پاس آئی۔ اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ یہ کیا کر لیا تو نے؟ کیوں ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ درفشاں کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں کو سچ بتا کر مزید عذاب میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ یہ کیسے بتاتی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں، بلکہ ایک مجبوری کے تحت ہوئی ہے؟ میں ڈر گئی تھی اماں۔ اس نے وہی کہانی دہرائی جو زاویار نے اسے سکھائی تھی۔ ماں نے اسے گلے لگایا اور پیار کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس ملاقات نے درفشاں کو پہلے سے زیادہ تنہا کر دیا۔ شام کو کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عالمگیر خانزادہ اپنی کرسی پر موجود نہیں تھے۔ یہ ان کے احتجاج کا کھلا اعلان تھا۔ درفشاں اور ساویار خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ حویلی کے باقی افراد ان سے نظریں چرا رہے تھے۔ رات کو جب زاویار اپنے کمرے میں آیا تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہو گیا۔ بابا نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان تم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے درفشاں۔
کاش تم ایسی آزادی کے خواب نہ دیکھتی، کاش تم نکاح والے دن گھر سے نہ بھاگتی تو مجھے یوں بابا کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کرنا پڑتا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، درفشاں کی برداشت جواب دے گی تھی۔ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ نے مجھے اس جال میں پھنسایا ہے۔ ساویار تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ہاں، میں نے پھنسایا ہے کیونکہ اس جال کے باہر تمہارے لیے صرف رسوائی اور موت تھی۔ محبت کرتا تھا تم سے، تمہیں مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ درفشاں مزید سمٹ گئی۔ تم مجھے پسند کرو یا نہ کرو، اب ہم اس رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا۔ تمہیں اپنی حفاظت کے لیے میری ضرورت ہے اور مجھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ میں تھک چکا ہوں، اب سکون چاہتا ہوں تم سے، تمہاری ساتھ سے محبت، سکون۔ یہ الفاظ درفشاں کے دل و دماغ پر ہتھوڑا کی طرح لگے۔ وہ شخص جو اس کی تباہی کا ذمہ دار تھا، اب اس کے سامنے سکون اور محبت کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے خود کو زاویار خان زادہ کے حوالے کرتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ ان کی ایک ساتھ پہلی رات تھی اور ان کے درمیان محبت نہیں بلکہ ایک عجیب اور پیچیدہ معاہدے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ محبت اور سکون کے الفاظ رات بھر درفشاں کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو زاویار کمرے میں نہیں تھا۔ ایک ملازمہ ناشتہ رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ حویلی میں اس کا وجود اب ایسا ہی تھا سب کی نظروں میں، مگر سب سے الگ تھلگ وہ بیوی بن کر بھی ایک قیدی ہی تھی، بس پنجرے کا مقام بدل گیا تھا۔ کئی دن اس طرح گزر گئے تھے۔ زاویار صبح سویرے حویلی سے نکل جاتا اور رات دیر کو لوٹتا۔ وہ زمینوں اور کاروبار کے معاملات میں خود کو مصروف رکھتا۔ شاید باپ کی خاموش ناراضگی اور حویلی کے بوجھل ماحول سے فرار کا اس کا اپنا طریقہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان دن بھر میں چند رسمی جملوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوتی۔ درفشاں سارا دن کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے یا الماری میں رکھے ہوئے کتابوں کے ورق پلٹتے گزار دیتی تھی۔ اس کی ماں 3 دفعہ سے زیادہ اس سے ملنے نہ آئی، مگر ان کی باتوں میں اب وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ وہ بس اسے نصیحتیں کرتی، اسے سمجھاتی کہ اب زاویار ہی اس کا سب کچھ ہے اور اسے ایک اچھی بیوی بن کر رہنا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی جھلک رہا تھا۔ شاید یہ خوف عالمگیر خان زادہ کا تھا یا پھر خوف زاویار کا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب ملازمہ کی بیٹی، جس کے ساتھ وہ کبھی لان میں ہنستی کھیلتی تھی، ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ چھوٹی بیوی، بڑے خان صاحب نے حویلی کے سارے ملازموں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ بہت غصے میں ہے۔ درفشاں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور دروازے کی اوٹ سے دالان کی طرف دیکھنے لگی۔ عالمگیر خانزادہ واقعی غصے میں تھے اور ان کے سامنے ایک بوڑھا مالی سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے باہر خبریں پہنچانے کی؟ وہ گرج رہے تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ ہماری بیٹی، انہوں نے جملہ دھورا چھوڑ دیا، مگر اس میں چھپی تلخی سب نے محسوس کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سزا سناتے، حویلی کے صدر دروازے سے زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے صورتحال کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ زاویار خان زادہ نے پہلی بار کئی دنوں بعد اس سے بات کی، مگر لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس نے حویلی کی عزت کو باہر اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ ساویار نے مالی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ اس کی غلطی ہے اور غلطی کی سزا ضرور ملنی چاہیے، مگر بابا، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ اب یہ آپ کی بیٹی کا معاملہ نہیں، میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اس کے لہجے میں احترام تھا مگر بات میں چھپا اختیار واضح تھا۔ اب وہ میری عزت ہے، میں اپنی بیوی کی عزت حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس معاملے کو اب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے مالی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ساویار خانزادہ نے اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھا اور ایک بار پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ ساویار نے حویلی کے تمام ملازموں پر ایک سرد نگاہ ڈالی جس سے ان کے سر خوف سے جھک گئے۔ درفشاں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ زاویار خانزادہ کا نام اس کے لیے صرف ایک ڈھال نہیں بلکہ
ایک ایسا قلعہ ہے جو اسے ہمیشہ بچائے رکھے گا، اس کی ڈھال بنا رہے گا۔ اس شخص نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت کا دفاع کیا تھا، وہ عزت جو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے داؤ پر لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے دل کی دنیا پل بھر میں بھی بدل گئی تھی۔ آدھی رات کو جب ساویار کمرے میں آیا تو ماحول میں پہلی بار ایک مختلف قسم کی خاموشی تھی۔ درفشاں جب اس کے قریب بستر پر بیٹھی تو ساویار نے اسے حیران نظروں سے دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ساویار کے اس طرح اٹھنے پر درفشاں کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ اپنے لب بھینچ کر خاموش رہ گئی۔ آپ نے اس مالی کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ ساویار نے اسے سرد نظروں سے دیکھا اور بولا، فکر نہ کرو، میں نے اسے کام سے نہیں نکالا اور نہ ہی جان سے مارا ہے، بس حویلی سے دور زمینوں پر بھیج دیا ہے۔ لوگوں کو ختم کرنے سے ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ درفشاں انہیں قابو میں رکھنے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سمجھداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن نمایاں تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ درفشاں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں کتنا بدل گیا تھا۔ یہ وہ ساویار خان زادہ تو نہیں تھا جسے درفشاں جانتی تھی۔ ساویار خان زادہ عموماً غلطی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ اسے سزا دینے کی بجائے معاف کرایا تھا۔ وہ ظالم تھا، عزت کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا تھا، مگر آج وہ کچھ بدلا بدلا سا ساویار خان زادہ اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ساویار، درفشاں نے آہستہ سے پکارا۔ وہ چونکا، آج پہلی بار درفشاں نے اس کا نام لیا تھا، اسے لالا نہیں کہا تھا۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ سر ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے اس طرح زاروں کے تار رونے پر ساویار کے دل کو کچھ ہلکا سا ہونے لگا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ درفشاں اس کے سینے سے چمٹتے ہی مزید اونچا اونچا رونے لگی۔ ساویار اس کی پیٹھ اور پیٹھ کو سہلاتا رہا، جیسے اس کا غم آہستہ آہستہ کم کر رہا ہو۔ درفشاں، میری جان، کیوں رو رہی ہو یار؟ تم یہی تو چاہتی تھی نا کہ میں ظالم نہ بنوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ دم گھٹتا ہے ایسے ماحول میں تمہارا، تو وہی ماحول بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اب تم پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، جہاں جانا ہو چاہو جا سکتی ہو۔ اور ہاں، میں نے تمہارا ایڈمیشن شہر کے کالج میں کروا دیا ہے۔ تم اپنا سامان پیک کرو، 2 دن بعد تم شہر جا رہی ہو، اور ہاسٹل میں تمہاری رہائش کا بھی انتظام کروا دیا ہے۔ اچھا، اب رونا بند کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب تم روتی ہو۔ درفشاں نے سر اٹھایا، اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا تھا اور روتی ہوئی آنکھوں سے اسے بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور ساویار خانزادہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس سے دور ہونے لگا، لیکن درفشاں ایک بار پھر اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ ساویار، درفشاں نے ایک بار پھر پکارا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ درفشاں کا دل ساویار کی قربت پر الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں شہر نہیں جانا چاہتی، میں یہی رہ کر پڑھ لوں گی۔ میں اب آپ سے دور نہیں جانا چاہتی ساویار، میں اسی حویلی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آج کے بعد میں کوئی بے وقوفی نہیں کروں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی ہلکی سی مسکرا گئی تھی۔ تب وہ اس کے سارے محبت پر حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، درفشاں نے اپنی باہوں کو اس کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ساویار بھی اپنی ساری سوچوں اور پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر بہکتا ہوا اس کے اور قریب کر گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر جھکتا اور اپنی ساری تشنگی مٹانے لگا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، اور کمرے میں ایک معنی خیز خاموشی پھیل گئی تھی۔ زاویار اب زیادہ وقت حویلی میں گزارنے لگا تھا۔ وہ اکثر درفشاں کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے جاتا، جہاں اسے خاندانی کاروبار، زمینوں کے حساب کتاب اور ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتا، تاکہ وہ اس کے فیصلوں اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان جو تھوڑی بہت جھجک باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ درفشاں کے لیے سب نیا تھا۔ جس حویلی کو وہ کبھی قید خانہ سمجھتی تھی، اب وہی قید اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک رات اچانک درفشاں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے تیز بخار نے آ گھیرا اور وہ بے سدھ سی ہونے لگی تھی۔
ساویار جب زمینوں سے واپس آیا اور اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اس نے فوراً شہر سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ حویلی میں یہ بات عجیب تھی کیونکہ وہاں ہمیشہ حکیموں اور گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کیا جاتا تھا۔ آج پہلی بار وہاں ڈاکٹر نے قدم رکھے تھے۔ وہ پوری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ساویار خود اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا، وقت پر دوا دیتا اور بار بار اس کا بخار چیک کرتا۔ اس کی فکر اور دیکھ بھال میں کوئی دکھاوا نہیں تھا بلکہ ایک گہری اور سچی تشویش تھی۔ بخار کی نیم کنودگی میں درفشا نے آخر کار وہ سوال پوچھ لے لیا جو کب سے اس کے دل میں تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ساویار؟ ساویار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنے لبوں سے اس پر پیار بھرا لمس رکھا۔ اس کا لمس تسلی بخش تھا کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک احتراف جھلک رہا تھا۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری شوخی، تمہاری بغاوت، تمہاری ادا مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ حویلی اور اس کی روایتیں تمہارے اندر کی آگ کو مزید بھڑکائیں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا جس دن تم نکاح کے وقت گھر سے بھاگی۔ مجھے تم پر غصہ نہیں آیا تھا، مجھے خوف آیا تھا، تمہارے لیے خوف۔ میں جانتا تھا کہ یہ دنیا اور خود ہمارے اپنے لوگ ایک تنہا لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرے پاس تمہیں روکنے، تمہیں محفوظ رکھنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، ظالمانہ تھا، مگر ارادہ تمہیں قید کرنا نہیں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا تھا۔ یہ انکشاف سنتے ہی درفشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ سوچ تھا جس نے اس کے دل پر ساویار خانزادہ کی محبت کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، وہی شخص اس کے دل کی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس نے درفشا کی طرف سے کوئی جواب نہیں مانگا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ اگلی صبح جب اس کا بخار اترا تو اس کے دل کا موسم بھی بدل چکا تھا۔ درفشاں کو احساس ہوا کہ کبھی کبھی محبت اپنا راستہ بنانے کے لیے سب سے عجیب راستے چن لیتی ہے۔ حویلی وہی تھی مگر اس کے معنی بدل چکے تھے۔ وہ اب حویلی میں رہ کر ہی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ حویلی میں ساویار خانزادہ نے اپنے ولیمہ کا اعلان کر دیا۔ یہ پورے خاندان اور گاؤں کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل عزت اور وقار کے ساتھ قبول کر چکا ہے۔ اس اعلان سے پہلے وہ اپنے والد عالمگیر خانزادہ سے ملنے گیا تھا۔ وہ اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں عاجزی اور دل میں درد مندی لیے۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میرے ارادے آپ کے فیصلے کے خلاف جانے کے نہیں تھے۔ میں صرف درفشاں کو دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچانا چاہتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ میں درفشاں کے لیے ایک تقریب رکھنا چاہتا ہوں بابا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پورے خاندان کو معلوم ہو کہ وہ میری بیوی ہے اور یہ ساویار خانزادہ کی عزت ہے۔ اس نے احترام کے ساتھ کہا۔ عالمگیر خانزادہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چلتے رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں زاویار، وہ لڑکی تمہیں بدل رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، شاید اچھے کے لیے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک حکمران کے طور پر پالا مگر اس نے تمہیں انسان بننا سکھا دیا ہے۔ تمہیں جو ٹھیک لگے کرو، مجھے تم پر فخر ہے۔ باپ کی طرف سے ملنے والی یہ منصوری ساویار خانزادہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، اپنی باہیں کھولے اور ساویار خانزادہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ ولیمے کی شام حویلی ایک بار پھر دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف روشنی اور کہکوں کا راج تھا۔ جو لڑکی کبھی اس حویلی سے بھاگی تھی آج وہ اپنی ملکہ بن کر ساویار کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک پرسکون اعتماد تھا۔ ساویار نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو حویلی کے روایات کے خلاف تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ نے آخر کار اعتراض کیا، ساویار خان، یہ ہمارے طور طریقے نہیں ہے کہ خانزادوں کی عورتیں اس طرح نمائش کے لیے پیش کی جائیں کہ یوں اسٹیج پر بٹھا دی جائے۔ اس بات پر ساویار اٹھا اور مائک تھام لیا۔ اس کی نظریں مجمع پر تھیں مگر وہ جیسے ہر شخص سے انفرادی طور پر مخاطب تھا۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنی کچھ روایات بدلنا چاہتا ہوں۔ اس کی گہری آواز میں عزم جھلک رہا تھا۔ ہماری روایات عورت کو پردے اور چار دیواری میں قید کرنا سکھاتی ہے مگر ہمارا مذہب اسے عزت اور حقوق دینا سکھاتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے سکھایا ہے کہ سچی غیرت عورت کو پنجرے میں بند کرنے میں نہیں بلکہ اس پر سر پر اعتبار کرنے اور اسے اتنے پر دینے میں ہے کہ جو وہ آسمان کو چھو سکے۔
آج اسے اس حویلی کی ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے اور خاندان کے فیصلوں میں اپنی رائے دینے کا پورا حق ہوگا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی اور بااختیار عورت ہی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ یہ اعلان ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ جو لوگوں نے عالمگیر خانزادہ کو اپنے بیٹے کے لیے اٹھ کر تالیاں بجاتے دیکھا تو پورا مجمع بھی تالیوں کی گونج میں شامل ہو گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ درفشاں اور ساویار کمرے کی بالکونی میں کھڑے تھے۔ چاند کی روشنی میں حویلی کا لون نہا رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ساویار، یہ وہی بالکنی ہے جہاں کھڑے ہو کر میں باہر جانے والی سڑک کو دیکھتی تھی اور فرار کے خواب بنتی تھی۔ ساویار مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب لے آیا۔ لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ تم اسی سڑک کو دیکھ کر ان سفروں کے خواب دیکھو گی جو ہم ایک ساتھ دیکھیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ تم نے کہا تھا کہ میں شادی کی پہلی رات تمہیں زندہ نکل جاؤں گا۔ ساویار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی تو درفشا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ آپ نے سچ میں مجھے نگل ہی لیا ہے، میری نفرت کو، میرے خوف کو اور میری تنہائی کو، اور بدلے میں مجھے ایک ایسی زندگی دے دی جس میں محبت، عزت اور سچی آزادی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ ساویار خانزادہ اندر تک سرشار ہو گیا۔ اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں موجود بیڈ پر بٹھا دیا۔ درفشا نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ ساویار نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس حویلی کی ہر چیز، پورا کا پورا ساویار خانزادہ ہی اسے تمہارا ہے، وہ کہتا وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ جس آزادی کے لیے وہ حویلی سے بھاگی تھی، اسے وہ آزادی اب حویلی میں نہیں بلکہ ایک شخص کے دل میں ملی تھی۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی تھی جو نفرت، جبر اور خوف کی تاریخ راہوں سے گزر کر اعتبار، عزت اور سچی آزادی کی روشن منزل تک پہنچی۔